اگر آخرت کی فکر لگ جائے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان ہمہ ہمن واحدا ہم الآخرہ کفی اللہ ہمہ فی الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے اپنی ساری فکر کا محور آخرت کو بنا لیا، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے افکار کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. دنیا کے افکار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز فرما دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کی فکر کو اپنا محور بنا لے، اپنی سوچ کا محور بنا لے. راستہ اس کا یہی ہے بھائی کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرے. جو کام بھی ہو، جو ذکر جس کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا ہی نہیں ہے. بے شک وہ ذکر کا ایک بہت بڑا فرد ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے پاس کے قلب میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کر رہا. تو اپنی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو کام اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہو، اس کام کی اگر فکر ہے اور اس نیت سے فکر ہے کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے. فرض کرو کہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیت درست فرمائے علم حاصل کرنے کے اندر، اور علم حاصل کر رہا ہو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت رکھی ہے، اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ علم کو حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کروں گا. اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا، خدمت خلق انجام دوں گا. تو وہ علم جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک شعبہ ہے. اگر اس کی سوچ ہے کہ یہ مسئلہ میں کس طرح حل کروں یا میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھوں، اس کے خم و پیچ میں آدمی اگر الجھ رہا ہے تو وہ بھی ذاکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. وہ بھی اگر سبق یاد کر رہا ہے کوئی آدمی اور نیت علم میں درست ہے تو سبق یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے. اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں تاکہ لوگوں کی خدمت کروں، ان تک علم پہنچاؤں، اور وہ پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ بات طالب علموں کے ذہن میں اتاروں، تو یہ سوچ بھی ذکر میں داخل ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا نام تو تھا محمد، اور ان کے بھائی تھے ایک احمد غزالی. تو وہ صوفی قسم کے بزرگ تھے، اور محمد غزالی جو تھے یہ بڑے عالم، علم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، لیکن علم فقہ کے اندر بھی، حدیث میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام غزالی نماز پڑھا رہے تھے، ان کے دوسرے بھائی جو بظاہر یعنی صوفی قسم کے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو کسی وقت نماز توڑ کے چلے گئے. تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے نماز توڑ کے چلے گئے یا پھر دوسری مرتبہ نماز کا موقع آیا تو نماز پڑھنے سے انکار کر دیا؟ مجھے اب صحیح یاد نہیں رہا. نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو والدہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کہا کہ جی یہ تو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ حیض و نفاس کے مسئلے میں الجھا رہتا ہے. یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حیض و نفاس کے مسئلے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس واسطے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. کسی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ امام غزالی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی فقہی مسئلے کا خیال آ گیا
اور اس کے بارے میں سوچنے لگے تو ان پر منکشف ہو گیا، ان کے بھائی کے اوپر کہ یہ سوچ رہے ہیں نماز میں. تو والدہ سے یہ شکایت کی کہ یہ تو نماز میں سوچتے رہتے ہیں. تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھیں. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، وہ تو ایک فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا نماز کے اندر جو شرعاً جائز ہے. نماز کے اندر کوئی فقہی مسئلہ اگر آدمی کے ذہن میں خیال آ گیا تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ شرعاً جائز ہے. وہ تو فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا اور تم اس کی عیب جوئی میں لگے ہوئے تھے کہ اس کے عیب تلاش کر رہے تھے. کسی مسلمان کی عیب جوئی جو ہے نماز کے اندر، یہ زیادہ بری بات ہے یا کسی فقہی مسئلے کو سوچنا زیادہ بری بات ہے؟ تو ماں تھی، امام غزالی کی ماں تھی، اللہ تعالی نے ان کو جو فہم دین کی عطا فرمائی تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہی مسئلہ سوچ رہا ہو تو وہ بھی ذکر ہے، ذکر میں داخل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کے اندر اپنے جہاد کے لشکر کی ترتیب دیتا ہوں، لشکر کو ترتیب دیتا ہوں کہ نماز کے اندر کہ لشکر فلاں جا رہا ہے تو اس کو کس طرح کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، یہ ترتیب نماز کے اندر دیتا ہوں. یعنی نماز کے اندر یہ خیال آتا ہے. تو اسی واسطے یہ حضرت بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کسی طاعت کا خیال آئے، ایسے امر کا کہ جو خود طاعت ہے، عبادت ہے، جیسے کہ علم ہے یا جہاد ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لہذا اگر جو تم کام کر رہے ہو اس میں نیت یہ رکھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کا خیال آئے تو یہ خیال بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. آپ سے ملنے آ گئے مہمان، ملنے کے لیے آ گئے تو آپ کا اس سے بات کرنا بس صرف اتنی بات ہے کہ زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدل لو. اگر موجودہ حالت میں مہمان آتا ہے تو بھئی سوچا ہے بھئی تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا. اگر من پسند آدمی ہے تو ذرا مجلس جمے گی، کچھ گپ شپ ہوگی، اس یہ خیال آ جاتا ہے. لیکن اگر اسی کو یہ خیال یہ کر لو کہ جب کوئی مہمان آئے تو مہمان کا اکرام، یہ بھی در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے. تو میں ان سے اس لیے ملوں گا کہ یہ میرا مہمان آیا ہے اور سنت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور میں اس سے خندہ پیشانی سے ملوں گا اس لیے کہ یہ صدقہ ہوتا ہے. اس نیت کے ساتھ یہ کام کرو. ذہن کو اس طرف لگا لو، ذہن کو اس طرف متوجہ کر لو تو یہ بھی ذکر ہے. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنی سوچ کے رخ کو تھوڑا سا بدل کر اس کو ذکر نہ بنایا جا سکے. وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شامل ہو جائے. کل مطیع للہ فہو ذاکر.